غزوہ مریسی کے بعد کی فوجی مہمات: ایک، سریہ و دیار بنی کلب علاقہ دمت الجندل۔ یہ سریہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شعبان سن 6 ہجری میں بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے بٹھا کر خود اپنے دست مبارک سے پگڑی باندھی اور لڑائی میں سب سے اچھی صورت اختیار کرنے کی وصیت فرمائی، اور فرمایا کہ اگر وہ لوگ تمہاری اطاعت کر لیں تو تم ان کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچ کر 3 روز پہم اسلام کی دعوت دی۔ بالآخر قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تمازر بنت ازبخ سے شادی کی۔ یہی حضرت عبد الرحمن کے صاحبزادے ابو سلمہ کی ماں ہیں۔ اس خاتون کے والد اپنی قوم کے سردار اور بادشاہ تھے۔ 2، سریہ دیار بنی سعد علاقہ فدق۔ یہ سریہ شعبان سن 6 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں روانہ کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو سعد کی ایک جمعیت یہود کو کمک پہنچانا چاہتی ہے، لہٰذا آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 200 آدمی دے کر روانہ فرمایا۔ یہ لوگ رات میں سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے۔ آخر ایک جاسوس گرفت میں آیا اور اس نے اقرار کیا کہ ان لوگوں نے خیبر کی کھجور کے عوض امداد فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ جاسوس نے یہ بھی بتلایا کہ بنو سعد نے کس جگہ جتھا بندی کی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان پر شبخون مار کر 500 اونٹ اور 2000 بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ البتہ بنو سعد اپنی عورتوں بچوں سمیت بھاگ نکلے۔ ان کا سردار دبر بن علیم تھا۔ 3، سریہ وادی القری۔ یہ سریہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت رمضان سن 6 ہجری میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بنو فزارہ کی ایک شاخ نے دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس سریے میں میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب ہم صبح کی نماز پڑھ چکے تو آپ کے حکم سے ہم لوگوں نے چھاپا مارا اور چشمے پر دھاوا بول دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو قتل کیا۔ میں نے ایک گروہ کو دیکھا جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑ پر نہ پہنچ جائیں، اس لیے میں نے ان کو جا لیا اور ان کے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر چلایا۔ تیر دیکھ کر یہ لوگ ٹھہر گئے۔ ان میں قرفہ نامی ایک عورت تھی جس کے اوپر ایک پرانی پوستین تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی۔ میں ان سب کو ہانکتا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا۔ انہوں نے وہ لڑکی مجھے عطا کی، لیکن میں نے اس کا کپڑا نہ کھولا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڑکی حضرت سلمہ بن اکوع سے مانگ کر مکہ بھیج دی اور اس کے عوض وہاں کے متعدد مسلمان قیدیوں کو رہا کرا لیا۔ قرفہ ایک شیطان عورت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تدبیریں کیا کرتی تھی، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان کے 30 سوار بھی تیار کیے تھے، لہٰذا اسے ٹھیک بدلہ مل گیا اور اس کے 30 سوار مارے گئے۔ 4، سریہ ارنیین۔ یہ سریہ شوال سن 6 ہجری میں حضرت کرز بن جابر فہری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ عقل اور ارینا کے چند افراد نے مدینہ آ کر اسلام کا اظہار کیا اور مدینہ ہی میں قیام کیا، لیکن ان کے لیے مدینہ کی آب و ہوا راست نہ آئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند اونٹوں کے ساتھ چراہ گاہ بھیج دیا اور حکم دیا کہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ جب یہ لوگ تندرست ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائی کو قتل کر دیا، اونٹوں کو ہانک لے گئے اور اظہار اسلام کے بعد اب پھر کفر اختیار کیا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش کے لیے کرز بن جابر فہری کو 20 صحابہ کی معیت میں روانہ فرمایا اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ارنیوں پر راستہ اندھا کر دے اور کنگن سے بھی زیادہ تنگ بنا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، ان پر راستہ اندھا کر دیا۔
چنانچہ وہ پکڑ لیے گئے، اور انہوں نے مسلمان چرواہوں کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے قصاص اور بدلے کے طور پر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، آنکھیں داغ دی گئیں، اور انہیں حرہ کے ایک گوشے میں چھوڑ دیا گیا، جہاں وہ زمین کریدتے اپنی کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ ان کا واقعہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اہل سیر اس کے بعد ایک اور سریے کا ذکر کرتے ہیں، جسے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمہ بن اکوع کی رفاقت میں شوال سن 6 ہجری میں سر کیا تھا۔ اس کی تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت عمرو بن امیہ زمری ابو سفیان کو قتل کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے، کیونکہ ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک اعرابی کو مدینہ بھیجا تھا۔ البتہ فریقین میں سے کوئی بھی اپنی مہم میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اہل سیر یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی سفر میں حضرت عمرو بن امیہ زمری نے 3 کافروں کو قتل کیا تھا اور حضرت قبیب رضی اللہ عنہ کی لاش اٹھائی تھی، حالانکہ حضرت قبیب کی شہادت کا واقعہ رجی کے چند دن یا چند مہینے بعد کا ہے، اور رجی کا واقعہ صفر سن 4 ہجری کا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آیا یہ دونوں الگ الگ سفر کے واقعات تھے، مگر اہل سیر مختلط اور گڈمڈ ہو گئے اور انہوں نے دونوں کو ایک ہی سفر میں ذکر کر دیا، یا یہ کہ واقعتاً دونوں واقعے ایک ہی سفر میں پیش آئے، لیکن اہل سیر سے سن کے تعین میں غلطی ہو گئی اور انہوں نے اسے سن 4 ہجری کے بجائے سن 6 ہجری میں ذکر کر دیا۔ حضرت علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو جنگی مہم یا سریہ تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، واللہ اعلم۔ یہ ہیں وہ سرایا اور غزوات جو جنگ احزاب و بنی قریظہ کے بعد پیش آئے۔ ان میں سے کسی بھی سریے یا غزبے میں کوئی سخت جنگ نہیں ہوئی، صرف بعض میں معمولی قسم کی جھڑپیں ہوئیں، لہٰذا ان مہمات کو جنگ کے بجائے طلایہ گردی، فوجی گشت اور تعدیدی نقل و حرکت کہا جا سکتا ہے، جس کا مقصد ڈھیٹ بددعاؤں اور اکڑے ہوئے دشمنوں کو خوفزدہ کرنا تھا۔ حالات پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد صورتحال میں تبدیلی شروع ہو گئی تھی اور اعدائے اسلام کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ اب انہیں یہ امید باقی نہیں رہ گئی تھی کہ دعوت اسلام کو توڑا اور اس کی شوکت کو پامال کیا جا سکتا ہے، مگر یہ تبدیلی ذرا اچھی طرح کھل کر اس وقت رونما ہوئی جب مسلمان صلح حدیبیہ سے فارغ ہو چکے تھے۔ یہ صلح دراصل اسلامی قوت کا اعتراف اور اس بات پر مہر تصدیق تھی کہ اب اس قوت کو جزیرہ نمائے عرب میں باقی اور برقرار رکھنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ صلح حدیبیہ ذیقعد سن 6 ہجری۔ عمرہ حدیبیہ کا سبب: جب جزیرہ نمائے عرب میں حالات بڑی حد تک مسلمانوں کے موافق ہو گئے تو اسلامی دعوت کی کامیابی اور فتح اعظم کے آثار رفتہ رفتہ نمایاں ہونا شروع ہوئے، اور مسجد حرام میں جس کا دروازہ مشرکین نے مسلمانوں پر 6 برس سے بند کر رکھا تھا، مسلمانوں کے لیے عبادت کا حق تسلیم کیے جانے کی تمہیدات شروع ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر یہ خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے سر کے بال منڈوائے اور کچھ نے کٹوانے پر اکتفا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس خواب کی اطلاع دی تو انہیں بڑی مسرت ہوئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سال مکہ میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بھی بتلایا کہ آپ عمرہ ادا فرمائیں گے، لہٰذا صحابہ کرام بھی سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمانوں میں روانگی کا اعلان: آپ نے مدینہ اور گرد و پیش کی آبادیوں میں اعلان فرما دیا کہ لوگ آپ کے ہمراہ روانہ ہوں گے، لیکن بیشتر اعراب نے تاخیر کی۔ ادھر آپ نے اپنے کپڑے دھوئے، مدینے پر ابن ام مکتوم یا نمیلہ لیسی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور اپنی قصبہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر یکم ذیقعد سن 6 ہجری روز دوشنبہ کو روانہ ہو گئے۔ آپ کے ہمراہ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ 1400 اور کہا جاتا ہے کہ 1500 صحابہ کرام ہم رکاب تھے۔ آپ نے مسافرانہ ہتھیار یعنی میان کے اندر بند تلواروں کے سوا
اور کسی قسم کا ہتھیار نہیں لیا۔ مکہ کی جانب مسلمانوں کی حرکت۔ آپ کا رخ مکہ کی جانب تھا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے ہدی کو قلادے پہنائے، کوہان چیر کر نشان بنایا اور عمرہ کا احرام باندھا تاکہ لوگوں کو اطمینان رہے کہ آپ جنگ نہیں کریں گے۔ آگے آگے قبیلے خزاعہ کا ایک جاسوس بھیج دیا تاکہ وہ قریش کے عزائم کی خبر لائے۔ اسپان کے قریب پہنچے تو اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ میں کعب بن لوئی کو اس حالت میں چھوڑ کر آ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے احابیش یعنی حلیف قبائل کو جمع کر رکھا ہے اور بھی جمعیتیں فراہم کی ہیں، اور وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فرمایا، کیا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ لوگ جو قریش کی اعانت پر کمر بستہ ہیں، ہم ان کے اہل و عیال پر ٹوٹ پڑیں اور قبضہ کر لیں؟ اس کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھتے ہیں تو اس حالت میں خاموش بیٹھتے ہیں کہ جنگ کی مار اور غم و الم سے دوچار ہو چکے ہیں، اور بھاگتے ہیں تو وہ بھی اس حالت میں کہ اللہ ایک گردن کاٹ چکا ہوگا، یا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا رخ کریں اور جو راہ میں حائل ہو اس سے لڑائی کریں؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مگر ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، البتہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تب چلو۔ چنانچہ لوگوں نے سفر جاری رکھا۔ بیت اللہ سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش۔ ادھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا علم ہوا تو اس نے ایک مجلس شورا منعقد کی اور طے کیا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احابیش سے کترا کر اپنا سفر جاری رکھا تو بنی کعب کے ایک آدمی نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ قریش نے کہ مقام زیتویہ پر پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید 200 سواروں کا دستہ لے کر قرہ النعیم میں تیار کھڑے ہیں۔ قرہ النعیم مکہ جانے والی مرکزی اور کاروانی شاہراہ پر واقع ہے۔ خالد نے مسلمانوں کو روکنے کی بھی کوشش کی، چنانچہ انہوں نے اپنے سواروں کو ایسی جگہ تعینات کیا جہاں سے دونوں فریق ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ خالد نے ظہر کی نماز میں یہ بھی دیکھا کہ مسلمان رکوع اور سجدے کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ لوگ غافل تھے، ہم نے حملہ کر دیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا۔ اس کے بعد طے کیا کہ عصر کی نماز میں مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اللہ نے اسی دوران صلاۃ خوف یعنی حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل کر دیا اور خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا۔ خونریز ٹکراؤ سے بچنے کی کوشش اور راستے کی تبدیلی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرہ النعیم کا مرکزی راستہ چھوڑ کر ایک دوسرا پرپیچ راستہ اختیار کیا جو پہاڑی گھاٹیوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا تھا، یعنی آپ داہنی جانب کترا کر حمش کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک ایسے راستے پر چلے جو سینۃ المرار پر نکلتا تھا۔ سینۃ المرار سے حدیبیہ میں اترتے ہیں اور حدیبیہ مکہ کے زیریں علاقے میں واقع ہے۔ اس راستے کو اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ قرہ النعیم کا وہ مرکزی راستہ جو نعیم سے گزر کر حرم تک جاتا تھا اور جس پر خالد بن ولید کا رسالہ تعینات تھا، وہ بائیں جانب چھوٹ گیا۔ خالد نے مسلمانوں کے گرد و غبار کو دیکھ کر جب یہ محسوس کیا کہ انہوں نے راستہ تبدیل کر دیا ہے تو گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قریش کو اس نئی صورتحال کے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے بھاگم بھاگ مکہ پہنچے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا۔ جب سینۃ المرار پہنچے تو اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا حل حل، لیکن وہ بیٹھی ہی رہی۔ لوگوں نے کہا قصبہ اڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا قصبہ اڑی نہیں ہے اور نہ اس کی یہ عادت ہے، لیکن اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ لوگ کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں، لیکن میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔
پھر آپ نے راستے میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور اقصائے حدیبیہ میں ایک چشمے پر نزول فرمایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور اسے لوگ ذرا ذرا سا لے رہے تھے، چنانچہ چند ہی لمحوں میں سارا پانی ختم ہو گیا۔ اب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ نے ترکش سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ چشمے میں ڈال دیں۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد واللہ اس چشمے سے مسلسل پانی ابلتا رہا یہاں تک کہ تمام لوگ آسودہ ہو کر واپس ہو گئے۔ بدیل بن ورقہ کا توسط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے تو بدیل بن ورقہ خزاعی اپنے قبیلے خزاعہ کے چند افراد کی میت میں حاضر ہوا۔ تہامہ کے باشندوں میں یہی قبیلہ خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا۔ بدیل نے کہا، میں کعب بن لوئی کو دیکھ کر آ رہا ہوں، وہ حدیبیہ کے فرادہ پانی پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ان کے ہمراہ عورتیں اور بچے بھی ہیں، وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، قریش کو لڑائیوں نے توڑ ڈالا ہے اور سخت ضرر پہنچایا ہے، اس لیے اگر وہ چاہیں تو ان سے ایک مدت طے کر لوں اور وہ میرے اور لوگوں کے درمیان سے ہٹ جائیں، اور اگر وہ چاہیں تو جس چیز میں لوگ داخل ہوئے ہیں اس میں وہ بھی داخل ہو جائیں، ورنہ ان کو راحت تو حاصل ہی رہے گی، اور اگر انہیں لڑائی کے سوا کچھ منظور نہیں تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن جدا نہ ہو جائے یا جب تک اللہ اپنا امر نافذ نہ کر دے۔ بدیل نے کہا، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اسے قریش تک پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد وہ قریش کے پاس پہنچا اور بولا، میں ان صاحب کے پاس سے آ رہا ہوں، میں نے ان سے ایک بات سنی ہے، اگر چاہو تو پیش کر دوں۔ اس پر بیوقوفوں نے کہا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم ہم سے ان کی کوئی بات بیان کرو، لیکن جو لوگ سوجھ بوجھ رکھتے تھے انہوں نے کہا، لاؤ سناؤ، تم نے کیا سنا ہے؟ بدیل نے کہا، میں نے انہیں یہ اور یہ بات کہتے سنا ہے۔ اس پر قریش نے مکرز بن حفص کو بھیجا۔ اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بد عہد آدمی ہے۔ چنانچہ جب اس نے آپ کے پاس آ کر گفتگو کی تو آپ نے اس سے وہی بات کہی جو بدیل اور اس کے رفقا سے کہی تھی۔ اس نے واپس پلٹ کر قریش کو پوری بات سے باخبر کیا۔ قریش کے ایلچی۔ اس کے بعد حلیز بن القمہ نامی بنو کنانہ کے ایک آدمی نے کہا، مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا، جاؤ۔ جب وہ نمودار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، یہ فلاں شخص ہے، یہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو ہدی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے، لہٰذا جانوروں کو کھڑا کر دو۔ صحابہ نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ اس شخص نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا، سبحان اللہ، ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں، اور وہیں سے اپنے ساتھیوں کے پاس واپس پلٹ گیا اور بولا، میں نے ہدی کے جانور دیکھے ہیں جن کے گلوں میں خلادے ہیں اور جن کی کوہان چیری ہوئی ہیں، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ انہیں بیت اللہ سے روکا جائے۔ اس پر قریش اور اس شخص میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ وہ تاؤ میں آ گیا۔ اس موقع پر عربہ بن مسعود ثقفی نے مداخلت کی اور بولا، اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہٰذا اسے قبول کر لو اور مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا، جاؤ۔ چنانچہ وہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور گفتگو شروع کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی۔ اس پر عروہ نے کہا، اے محمد، یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا اپنے آپ سے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورتحال پیش آئی تو خدا کی قسم میں ایسے چہرے اور ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس پر حضرت ابو بکر نے کہا، لات کی شرمگاہ کا لٹکتا ہوا چمڑا چوس، حضور کو چھوڑ کر بھاگیں گے؟ عروہ نے کہا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، ابو بکر ہیں۔ اس نے حضرت ابو بکر کو مخاطب کر کے کہا، دیکھو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایسی بات نہ ہوتی تو تم نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا اور میں نے اس کا بدلہ نہیں دیا ہے تو میں یقیناً تمہاری اس بات کا جواب دیتا۔
اس کے بعد عروہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا۔ وہ جب گفتگو کرتا تو آپ کی داڑھی پکڑ لیتا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس ہی کھڑے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی اور سر پر خود۔ عروہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر ہاتھ بڑھاتا تو وہ تلوار کے دستے سے اس کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے کہ اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر سے پرے رکھ۔ آخر عروہ نے اپنا سر اٹھایا اور بولا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ اس پر اس نے کہا، او بد عہد، کیا میں تیری بد عہدی کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں؟ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جاہلیت میں حضرت مغیرہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھے، پھر انہیں قتل کر کے ان کا مال لے بھاگے تھے اور آ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اسلام تو قبول کر لیتا ہوں لیکن مال سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اس معاملے میں عروہ کے دوڑ دھوپ کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مغیرہ اس کے بھتیجے تھے۔ اس کے بعد عروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے تعلق خاطر کا منظر دیکھنے لگا، پھر اپنے رفقا کے پاس واپس آیا اور بولا، اے قوم، بخدا میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، بخدا میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد کے ساتھی محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، وہ کھنکار بھی تھوکتے تھے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا تھا، اور جب وہ کوئی حکم دیتے تھے تو اس کی بجا آوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے، اور جب وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اس کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، اور جب کوئی بات بولتے تھے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے اور فرط تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے نہ دیکھتے تھے، اور انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہٰذا اسے قبول کر لو۔ وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روکے۔ جب قریش کے پرجوش اور جنگ باز نوجوانوں نے دیکھا کہ ان کے سر برآوردہ حضرات صلح کے جویا ہیں تو انہوں نے صلح میں رخنہ اندازی کا پروگرام بنایا اور یہ طے کیا کہ رات میں یہاں سے نکل کر چپکے سے مسلمانوں کے کیمپ میں گھس جائیں اور ایسا ہنگامہ برپا کر دیں کہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھے۔ پھر انہوں نے اس پروگرام کی تنفیذ کے لیے عملی قدم بھی اٹھایا۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں 70 یا 80 نوجوانوں نے جبل نعیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں چپکے سے گھسنے کی کوشش کی، لیکن اسلامی پہرے داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر ان سب کو معاف کرتے ہوئے آزاد کر دیا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوا۔ سورہ 48 آیت 24، وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سفارت۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک سفیر روانہ فرمائیں جو قریش کے سامنے موقت طریقے پر آپ کے موجودہ سفر کے مقصد و موقف کی وضاحت کر دے۔ اس کام کے لیے آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے معذرت کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے اذیت دی گئی تو مکہ میں بنی کعب کا ایک فرد بھی ایسا نہیں جو میری حمایت میں بگڑ سکتا ہو۔ آپ حضرت عثمان بن عفان کو بھیج دیں، ان کا کنبہ قبیل مکہ ہی میں ہے، وہ آپ کا پیغام اچھی طرح پہنچا دیں گے۔ آپ نے حضرت عثمان کو بلایا اور قریش کے پاس روانگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، انہیں بتلا دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ آپ نے حضرت عثمان کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکہ میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت سنا دیں اور یہ بتلا دیں کہ اللہ عز و جل اپنے دین کو مکہ میں ظاہر و غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو یہاں روپوش ہونے کی ضرورت نہ ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر روانہ ہوئے۔ مقام بلدہ میں قریش کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور یہ پیغام لے کر بھیجا ہے۔ قریش نے کہا ہم نے آپ کی بات سن لی، آپ اپنے کام پر جائیے۔ ادھر سعید بن آس نے اٹھ کر حضرت عثمان کو مرحبا کہا اور اپنے گھوڑے پر زین کس کر آپ کو سوار کیا اور ساتھ بٹھا کر اپنی پناہ میں مکہ لے گیا۔
وہاں جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سربراہان قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ اس سے فارغ ہو چکے تو قریش نے پیشکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، مگر آپ نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ اور بیعت رضوان۔ حضرت عثمان اپنی سفارت کی مہم پوری کر چکے تھے، لیکن قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ پیش آمدہ صورتحال پر باہم مشورہ کر کے کوئی قطعی فیصلہ کر لیں اور حضرت عثمان کو ان کے لائے ہوئے پیغام کا جواب دے کر واپس کریں، مگر حضرت عثمان کے دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ لوگوں سے مورکہ آرائی کر لیں۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کو بیعت کی دعوت دی۔ صحابہ کرام ٹوٹ پڑے اور اس بات پر بیعت کی کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے۔ ایک جماعت نے موت پر بیعت کی، یعنی مر جائیں گے مگر میدان جنگ نہ چھوڑیں گے۔ سب سے پہلے ابو سینان اسدی نے بیعت کی۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے 3 بار بیعت کی، شروع میں، درمیان میں اور آخر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان بھی آ گئے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ اس بیعت میں صرف ایک آدمی نے، جو منافق تھا، شرکت نہیں کی، اس کا نام جد بن قیس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی۔ حضرت عمر دست مبارک تھامے ہوئے تھے اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے درخت کی بعض ٹہنیاں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹا رکھی تھیں۔ اسی بیعت کا نام بیعت رضوان ہے اور اسی کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ سورہ 48 آیت 18۔ اللہ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ صلح اور دفعات صلح۔ بہرحال قریش نے صورتحال کی نزاکت محسوس کر لی، لہٰذا جھٹ سہیل بن عمرو کو معاملات صلح طے کرنے کے لیے روانہ کیا اور یہ تاکید کر دی کہ صلح میں لازماً یہ بات طے کی جائے گی کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ عرب یہ کہیں کہ آپ ہمارے شہر میں جبراً داخل ہو گئے۔ ان ہدایات کو لے کر سہیل بن عمرو آپ کے پاس حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتا دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا، تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا۔ اس شخص کو بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ قریش صلح چاہتے ہیں۔ سہیل نے آپ کے پاس پہنچ کر دیر تک گفتگو کی اور بالآخر طرفین میں صلح کی دفعات طے ہو گئیں، جو یہ تھیں: 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے۔ اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔ ان کے ساتھ سوار کا ہتھیار ہوگا، میانوں میں تلوار ہوگی اور ان میں کسی قسم کا تعرض نہیں کیا جائے گا۔ 2، 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے۔ اس عرصے میں لوگ مامون رہیں گے، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا۔ جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جزو سمجھا جائے گا، لہٰذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی متصور ہوگی۔ 4، قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر، یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا، قریش اسے واپس نہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا کہ تحریر لکھ دیں اور یہ املا کرایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل نے کہا، ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، آپ یوں لکھیے: بسمک اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ یہی لکھو۔ اس کے بعد آپ نے یہ املا کرایا: یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مصالحت کی۔ اس پر سہیل نے کہا،
اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ جنگ کرتے، لیکن آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ۔ پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھیں اور لفظ رسول اللہ مٹا دیں، لیکن حضرت علی نے گوارا نہ کیا کہ اس لفظ کو مٹائیں، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی۔ پھر جب صلح مکمل ہو چکی تو بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ یہ در حقیقت عبد المطلب کے زمانے ہی سے بنو ہاشم کے حلیف تھے، جیسا کہ آغاز کتاب میں گزر چکا ہے۔ اس لیے یہ عہد و پیمان میں داخلہ در حقیقت اسی قدیم حلف کی تاکید اور پختگی تھی۔ دوسری طرف بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے۔ ابو جندل کی واپسی۔ نوشتہ صلح ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل اپنی بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے آ پہنچا۔ وہ زیری مکہ سے نکل کر آئے تھے۔ انہوں نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان ڈال دیا۔ سہیل نے کہا یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں کہ آپ اسے واپس کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو ہم نے نوشتہ مکمل نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا تب میں آپ سے کسی بات پر صلح کا کوئی معاملہ ہی نہ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا میں آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں اتنا تو کر ہی دو۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا۔ پھر سہیل نے ابو جندل کے چہرے پر چانٹا رسید کیا اور مشرکین کی طرف واپس کرنے کے لیے ان کے کرتے کا گلا پکڑ کر گھسیٹا۔ ابو جندل زور زور سے چیخ کر کہنے لگے مسلمانوں کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈالیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو۔ اللہ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ ہم نے قریش سے صلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے، اس لیے ہم بدعہدی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اچھل کر ابو جندل کے پاس پہنچے۔ وہ ان کے پہلو میں چلتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے ابو جندل صبر کرو، یہ لوگ مشرک ہیں، ان کا خون تو بس کتے کا خون ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تلوار کا دستہ بھی ان کے قریب کرتے جا رہے تھے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ مجھے امید تھی کہ وہ تلوار لے کر اپنے باپ سہیل کو اڑا دیں گے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا اور معاہدہ صلح نافذ ہو گیا۔ عمرہ سے حلال ہونے کے لیے قربانی اور بالوں کی کٹائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تو فرمایا اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو، لیکن واللہ کوئی بھی نہ اٹھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، مگر پھر بھی کوئی نہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور لوگوں کے اس پیش آمدہ طرز عمل کا ذکر کیا۔ ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ایسا چاہتے ہیں تو پھر آپ تشریف لے جائیے اور کسی سے کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیجئے اور اپنے حجام کو بلا کر سر منڈا لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، کسی سے کچھ کہے بغیر یہی کیا، یعنی اپنا ہدی کا جانور ذبح کیا اور حجام کو بلا کر سر منڈا لیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اس کے بعد باہم ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگے۔ کیفیت یہ تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ فرط غم کے سبب ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا ایک اونٹ ذبح کیا جس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین جل بھن کر رہ جائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مڑانے والوں کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا کی اور قینچی سے کٹانے والوں کے لیے 1 بار۔ اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن عجرہ کے سلسلے میں یہ حکم بھی نازل فرمایا کہ جو شخص اذیت کے سبب اپنا سر حالت احرام میں مڑالے
وہ روزے یا صدقے یا ذبیحے کی شکل میں فدیہ دے۔ مہاجرہ عورتوں کی واپسی سے انکار۔ اس کے بعد کچھ مومنہ عورتیں آ گئیں، ان کے اولیاء نے مطالبہ کیا کہ حدیبیہ میں جو صلح مکمل ہو چکی ہے اس کی روح سے انہیں واپس کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ اس دلیل کی بنا پر مسترد کر دیا کہ اس دفعہ کے متعلق معاہدے میں جو لفظ لکھا گیا تھا وہ یہ تھا، اور یہ معاہدہ اس شرط پر کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جو آدمی آپ کے پاس جائے گا آپ اسے لازماً واپس کر دیں گے، خواہ وہ آپ ہی کے دین پر کیوں نہ ہو۔ لہٰذا عورتیں اس معاہدے پر سرے سے داخل ہی نہ تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، یعنی اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، پس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے اسے واپس دے دے، اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ اس سے نکاح کر لو جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کرو، اور کافرہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب کوئی مومنہ عورت ہجرت کر کے آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں اس کا امتحان لیتے کہ یعنی اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت کر لو اور ان کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ سورہ 60 آیت 12۔ چنانچہ جو عورتیں اس آیت میں ذکر کی ہوئی شرائط کی پابندی کا عہد کرتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت کر لی، پھر انہیں واپس نہ پلٹاتے۔ اس حکم کے مطابق مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی۔ اس وقت حضرت عمر کی زوجیت میں 2 عورتیں تھیں جو شرک پر قائم تھیں، آپ نے ان دونوں کو طلاق دے دی، پھر ایک سے معاویہ نے شادی کر لی اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے۔ اس معاہدے کی دفعات کا حاصل یہ ہے صلح حدیبیہ۔ جو شخص اس کی دفعات کا ان کے پس منظر سمیت جائزہ لے گا اسے کوئی شبہ نہ رہے گا کہ یہ مسلمانوں کی فتح عظیم تھی، کیونکہ قریش نے اب تک مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا اور انہیں نیست و نابود کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ قوم دم توڑ دے گی۔ اس کے علاوہ قریش جزیرۃ العرب کے دینی پیشوا اور دنیاوی صدر نشین ہونے کی حیثیت سے اسلامی دعوت اور عام لوگوں کے درمیان پوری قوت کے ساتھ حائل رہنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ اس پس منظر میں دیکھیے تو صلح کی جانب محض جھک جانا ہی مسلمانوں کی قوت کا اعتراف اور اس بات کا اعلان تھا کہ اب قریش اس قوت کو کچلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر تیسری دفعہ کے پیچھے صاف طور پر یہ نفسیاتی کیفیت کار فرما نظر آتی ہے کہ قریش کو دنیاوی صدر نشینی اور دینی پیشوائی کا جو منصب حاصل تھا اسے انہوں نے بالکل بھلا دیا تھا، اور اب انہیں صرف اپنی پڑی تھی۔ ان کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ بقیہ لوگوں کا کیا بنتا ہے، یعنی اگر سارے کا سارا جزیرۃ العرب حلقہ بگوش اسلام ہو جائے تو قریش کو اس کی کوئی پرواہ نہیں اور وہ اس میں کسی طرح کی مداخلت نہ کریں گے۔ کیا قریش کے عزائم اور مقاصد کے لحاظ سے یہ ان کی شکست فاش نہیں ہے، اور مسلمانوں کے مقاصد کے لحاظ سے یہ فتح مبین نہیں ہے؟ آخر اہل اسلام اور اعدائے اسلام کے درمیان جو خونریز جنگیں پیش آئی تھیں ان کا منشا اور مقصد اس کے سوا کیا تھا کہ عقیدے اور دین کے بارے میں لوگوں کو مکمل آزادی اور خود مختاری حاصل ہو جائے، یعنی اپنی آزاد مرضی سے جو شخص چاہے مسلمان ہو اور جو چاہے کافر رہے، کوئی طاقت ان کی مرضی اور ارادے کے سامنے روڑا بن کر کھڑی نہ ہو۔ مسلمانوں کا یہ مقصد تو ہرگز نہ تھا کہ دشمن کے مال ضبط کیے جائیں، انہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے اور انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے، یعنی مسلمانوں کا مقصود صرف وہی تھا جسے علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے: شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس صلح کے ذریعے مسلمانوں کا مذکورہ مقصد اپنے تمام اجزاء و لوازم سمیت حاصل ہو گیا، اور اس طرح حاصل ہو گیا کہ بسا اوقات جنگ میں فتح مبین سے ہمکنار ہونے کے باوجود حاصل نہیں ہو پاتا۔ پھر اس آزادی کی وجہ سے مسلمانوں نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں نہایت زبردست کامیابی حاصل کی۔ چنانچہ مسلمان افواج کی تعداد جو اس صلح سے پہلے 3000 سے زائد کبھی نہ ہو سکی تھی، وہ محض 2 سال کے اندر فتح مکہ کے موقع پر 10,000 ہو گئی۔ دفعہ 2 بھی در حقیقت اس فتح مبین کا ایک جزو ہے، کیونکہ جنگ کی ابتدا مسلمانوں نے نہیں بلکہ مشرکین نے کی تھی۔ اللہ کا ارشاد ہے، یعنی پہلی بار انہی لوگوں نے تم لوگوں سے ابتدا کی۔ جہاں تک مسلمانوں کی طلایہ گردیوں اور فوجی گشتوں کا تعلق ہے تو مسلمانوں کا مقصود ان سے صرف یہ تھا کہ قریش اپنے احمقانہ غرور اور اللہ کی راہ روکنے سے باز آ جائیں اور مساویانہ بنیاد پر معاملہ کر لیں، یعنی ہر فریق اپنی اپنی ڈگر پر گامزن رہنے کے لیے آزاد رہے۔ اب غور کیجئے کہ 10 سالہ جنگ بند رکھنے کا معاہدہ آخر اس غرور اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ سے باز آنے ہی کا تو عہد ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ کا آغاز کرنے والا کمزور اور بے دست و پا ہو کر اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ جہاں تک پہلی دفعہ کا تعلق ہے تو یہ بھی در حقیقت مسلمانوں کی ناکامی کے بجائے کامیابی کی علامت ہے، کیونکہ یہ دفعہ در حقیقت اس پابندی کے خاتمے کا اعلان ہے جسے قریش نے مسلمانوں پر مسجد حرام میں داخلے سے متعلق عائد کر رکھی تھی۔ البتہ اس دفعہ میں قریش کے لیے بھی تشفی کی اتنی سی بات تھی کہ وہ اس 1 سال مسلمانوں کو روکنے میں کامیاب رہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ وقتی اور بے حیثیت فائدہ تھا۔ اس کے بعد اس صلح کے سلسلے میں یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ قریش نے مسلمانوں کو یہ 3 رعایتیں دے کر صرف 1 رعایت حاصل کی جو دفعہ 4 میں مذکور ہے، لیکن یہ رعایت حد درجہ معمولی اور بے وقعت تھی، اور اس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ تھا، کیونکہ یہ معلوم تھا کہ جب تک مسلمان رہے گا اللہ، رسول اور مدینۃ الاسلام سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس کے بھاگنے کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مرتد ہو جائے، خواہ ظاہراً خواہ در پردہ، اور ظاہر ہے کہ جب مرتد ہو جائے تو مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں بلکہ اسلامی معاشرے میں اس کی موجودگی سے کہیں بہتر ہے کہ وہ الگ ہو جائے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا تھا، جو ہمیں چھوڑ کر ان مشرکین کی طرف بھاگا اسے اللہ نے دور یا برباد کر دیا۔ باقی رہے مکے کے وہ باشندے جو مسلمان ہو چکے تھے یا مسلمان ہونے والے تھے، تو ان کے لیے اگرچہ اس معاہدے کی روح سے مدینہ میں پناہ گزین ہونے کی گنجائش نہ تھی، لیکن اللہ کی زمین تو بہرحال کشادہ تھی۔ کیا حبشہ کی زمین نے ایسے نازک وقت میں مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش وا نہیں کر دی تھی، جب مدینہ کے باشندے اسلام کا نام بھی نہ جانتے تھے؟ اسی طرح آج بھی زمین کا کوئی ٹکڑا مسلمانوں کے لیے اپنی آغوش کھول سکتا تھا، اور یہی بات تھی جس کے طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا تھا۔ ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور نکلنے کی جگہ بنا دے گا۔ پھر اس قسم کے تحفظات سے اگرچہ نظر بظاہر قریش نے عز و وقار حاصل کیا تھا، مگر یہ در حقیقت قریش کی سخت نفسیاتی گھبراہٹ، پریشانی، اعصابی دباؤ اور شکستگی کی علامت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنے بت پرست سماج کے بارے میں سخت خوف لاحق تھا، اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا یہ سماجی گھروندہ ایک کھائی کے ایسے کھوکھلے اور اندر سے کٹے ہوئے کنارے پر کھڑا ہے جو کسی بھی دم ٹوٹ کر گرنے والا ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے اس طرح کے تحفظات کر لینا ضروری ہیں۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فراغ دلی کے ساتھ یہ شرط منظور کی کہ قریش کے یہاں پناہ لینے والے کسی مسلمان کو واپس نہ طلب کریں گے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اپنے سماج کی ثابت قدمی اور پختگی پر پورا اعتماد تھا، اور اس قسم کی شرط آپ کے لیے قطعاً کسی اندیشے کا سبب نہ تھی۔ مسلمانوں کا غم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مناقشہ، یہ ہے معاہدہ صلح کی دفعات کی حقیقت،
لیکن ان دفعات میں دو باتیں بظاہر اس قسم کی تھیں کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت غم و الم لاحق ہوا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آپ بیت اللہ تشریف لے جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کیے بغیر واپس ہو رہے تھے۔ دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور حق پر ہیں، اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے قریش کا دباؤ قبول کر لیا اور دب کر صلح کی؟ یہ دونوں باتیں طرح طرح کے شکوک و شبہات اور گمان و وسوسے پیدا کر رہی تھیں۔ ادھر مسلمانوں کے احساسات اس قدر مجروح تھے کہ وہ صلح کی دفعات کی گہرائیوں اور مال پر غور کرنے کی بجائے حزن و غم سے نڈھال تھے، اور غالباً سب سے زیادہ غم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تھا۔ چنانچہ انہوں نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا تو پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خطاب کے صاحبزادے، میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے ہم سے یہ بیان نہیں کیا تھا کہ آپ بیت اللہ کے پاس تشریف لائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال آئیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہرحال تم بیت اللہ کے پاس آؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے بھپرے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے بھی وہی باتیں کہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں تھیں، اور انہوں نے بھی ٹھیک وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور آخر میں اتنا اور اضافہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ خدا کی قسم آپ حق پر ہیں۔ اس کے بعد انا فتحنا لک فتحا مبین کی آیات نازل ہوئیں، جس میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ اس کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پڑھ کر سنایا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فتح ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی تقصیر کا احساس ہوا تو سخت نادم ہوئے۔ خود ان کا بیان ہے کہ میں نے اس روز جو غلطی کی تھی اور جو بات کہہ دی تھی، اس سے ڈر کر میں نے بہت سے اعمال کیے، برابر صدقہ و خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، نماز پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا، یہاں تک کہ مجھے اب خیر کی امید ہے۔ کمزور مسلمانوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لا کر مطمئن ہو چکے تو ایک مسلمان جسے مکہ میں اذیتیں دی جا رہی تھیں چھوٹ کر بھاگ آیا۔ ان کا نام ابو بصیر تھا۔ وہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کے حلیف تھے۔ قریش نے ان کی واپسی کے لیے 2 آدمی بھیجے اور کہلوایا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو عہد و پیمان ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ یہ دونوں انہیں ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ پہنچ کر اترے اور کھجور کھانے لگے۔ ابو بصیر نے ایک شخص سے کہا اے فلاں، خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ تلوار بڑی عمدہ ہے۔ اس شخص نے اسے نیام سے نکال کر کہا ہاں ہاں واللہ یہ بہت عمدہ ہے، میں نے اس کا بار بار تجربہ کیا ہے۔ ابو بصیر نے کہا ذرا مجھے دکھلاؤ میں بھی دیکھوں۔ اس شخص نے ابو بصیر کو تلوار دے دی اور ابو بصیر نے تلوار لیتے ہی اسے مار کر ڈھیر کر دیا۔ دوسرا شخص بھاگ کر مدینہ آیا اور دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں گھس گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا اس نے خطرہ دیکھا ہے۔ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بولا میرا ساتھی خدا کی قسم قتل کر دیا گیا اور میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں۔ اتنے میں ابو بصیر آ گئے اور بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا عہد پورا کر دیا،
آپ نے مجھے ان کی طرف پلٹا دیا، پھر اللہ نے مجھے ان سے نجات دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ماں کی بربادی ہو، اسے کوئی ساتھی مل جائے تو یہ تو جنگ کی آگ بھڑکا دے گا۔ یہ بات سن کر ابو بصیر سمجھ گئے کہ اب انہیں پھر کافروں کے حوالے کیا جائے گا، اس لیے وہ مدینہ سے نکل کر ساحل سمندر پر آ گئے۔ ادھر ابو جندل بن سہیل بھی چھوٹ بھاگے اور ابو بصیر سے آ ملے۔ اب قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے آ ملتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھا ہو گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو ملک شام آنے جانے والے کسی بھی قریشی قافلے کا پتہ چلتا تو وہ اس سے ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے اور قافلے والوں کو مار کر ان کا مال لوٹ لیتے۔ قریش نے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور خرابت کا واسطہ دیتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے پاس بلا لیں اور جو بھی آپ کے پاس جائے گا مامون رہے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوا لیا اور وہ مدینہ آ گئے۔ برادران قریش کا قبول اسلام۔ اس معاہدے صلح کے بعد سن 7 ہجری کے اوائل میں حضرت عمر بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم مسلمان ہو گئے۔ جب یہ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ دوسرا مرحلہ، نئی تبدیلی۔ صلح حدیبیہ در حقیقت اسلام اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز تھا۔ چونکہ اسلام کی عداوت و دشمنی میں قریش سب سے زیادہ مضبوط، ہٹ دھرم اور لڑاکا قوم کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے جب وہ جنگ کے میدان میں پسپا ہو کر امن و سلامتی کی طرف آ گئے تو احزاب کے تینوں بازوؤں قریش، غطفان اور یہود میں سے سب سے مضبوط بازو ٹوٹ گیا، اور چونکہ قریشی پورے جزیرۃ العرب میں بت پرستی کے نمائندے اور سربراہ تھے، اس لیے میدان جنگ سے ان کے ہٹتے ہی بت پرستوں کے جذبات سرد پڑ گئے اور ان کی دشمنانہ روش میں بڑی حد تک تبدیلی آ گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صلح کے بعد غطفان کی طرف سے بھی کسی بڑی تگ و دو اور شور و شر کا مظاہرہ نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے کچھ کیا بھی تو یہود کے بھڑکانے پر۔ جہاں تک یہود کا تعلق ہے تو وہ یثرب سے جلا وطنی کے بعد خیبر کو اپنی دسیسہ کاریوں اور سازشوں کا اڈہ بنا چکے تھے۔ وہاں ان کے شیطان انڈے بچے دے رہے تھے اور فتنے کی آگ بھڑکانے میں مصروف تھے۔ وہ مدینہ کے گرد و پیش آباد بدوؤں کو بھڑکاتے رہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خاتمے یا کم از کم انہیں بڑے پیمانے پر زک پہنچانے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے۔ اس لیے صلح حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اور فیصلہ کن راست اقدام اسی مرکز شر و فساد کے خلاف کیا۔ بہرحال امن کے اس مرحلے پر جو صلح حدیبیہ کے بعد شروع ہوا تھا، مسلمانوں کو اسلامی دعوت پھیلانے اور تبلیغ کا کام کرنے کا اہم موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ اس لیے اس میدان میں ان کی سرگرمیاں تیز تر ہو گئیں جو جنگی سرگرمیوں پر غالب رہیں، لہٰذا مناسب ہوگا کہ اس دور کی 2 قسمیں کر دی جائیں۔ ایک تبلیغی سرگرمیاں اور بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط، 2 جنگی سرگرمیاں۔ پھر بیجا نہ ہوگا کہ اس مرحلے کی جنگی سرگرمیاں پیش کرنے سے پہلے بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط کی تفصیلات پیش کر دی جائیں، کیونکہ طبعی طور پر اسلامی دعوت مقدم ہے، بلکہ یہی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے مسلمانوں نے طرح طرح کی مشکلات و مصائب، جنگ اور فتنے، ہنگامے اور اضطراب برداشت کیے تھے۔ بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط۔ سن 6 ہجری کے آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطوط کے لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے کہا گیا کہ بادشاہ اسی صورت میں خطوط قبول کریں گے جب ان پر مہر لگی ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد الرسول اللہ نقش تھا۔ یہ نقش 3 سطروں میں تھا، محمد 1 سطر میں، رسول 1 سطر میں اور اللہ 1 سطر میں۔ شکل یہ تھی: اللہ، رسول، محمد،
صحیح بخاری میں تفصیل موجود۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات رکھنے والے تجربہ کار صحابہ کو بطور قاصد منتخب فرمایا اور انہیں بادشاہوں کے پاس خطوط دے کر روانہ فرمایا۔ علامہ منصور پوری نے جزم کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ نے یہ قاصد اپنی خیبر روانگی سے چند دن پہلے یکم محرم سن 7 ہجری کو روانہ فرمائے تھے۔ اگلی سطور میں وہ خطوط اور ان پر مرتب ہونے والے کچھ اثرات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک، نجاشی شاہ حبش کے نام خط۔ اس نجاشی کا نام اسحمہ بن ابجر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا اسے عمرو بن امیہ زمری کے بدست سن 6 ہجری کے آخر یا سن 7 ہجری کے شروع میں روانہ فرمایا۔ طبری نے اس خطوط کی عبارت ذکر کی ہے، لیکن اسے بنظر غائر دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ خط نہیں ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد لکھا تھا، بلکہ یہ غالباً اس خط کی عبارت ہے جسے آپ نے مکی دور میں حضرت جعفر کو ان کی ہجرت حبشہ کے وقت دیا تھا، کیونکہ خط کے آخر میں ان مہاجرین کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے: میں نے تمہارے پاس اپنے چچیرے بھائی جعفر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ جب وہ تمہارے پاس پہنچیں تو انہیں اپنے پاس ٹھہرانا اور جبر اختیار نہ کرنا۔ بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور خط کی عبارت روایت کی ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے پاس روانہ کیا تھا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: یہ خط ہے محمد نبی کی طرف سے نجاشی اسہم شاہ حبش کے نام، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لاؤ سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں۔ بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پاریس نے ایک اور خط کی عبارت درج فرمائی ہے جو ماضی قریب میں دستیاب ہوا ہے، اور صرف ایک لفظ کے اختلاف کے ساتھ یہی خط علامہ ابن قیم کی کتاب زاد المعاد میں بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے اس خط کی عبارت کی تحقیق میں بڑی ارخ ریزی سے کام لیا ہے، دور جدید کے اکتشافات سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے، اور اس خط کا فوٹو کتاب کے اندر ثبت فرمایا ہے۔ اس خط کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو قدوس اور سلام ہے، امن دینے والا، محافظ و نگران ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں۔ اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم بطول کی طرف ڈال دیا، اور اس کی روح اور پھونک سے مریم عیسیٰ کے لیے حاملہ ہوئیں، جیسے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی جانب اور اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں، اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو، اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں، اور میں نے تبلیغ و نصیحت کر دی، لہٰذا میری نصیحت قبول کرو اور اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بڑے یقینی انداز میں کہا ہے کہ یہی وہ خط ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد نجاشی کے پاس روانہ فرمایا تھا۔ جہاں تک اس خط استنادی حیثیت کا تعلق ہے تو دلائل پر نظر ڈالنے کے بعد اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں رہتا، لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد یہی خط روانہ فرمایا تھا، بلکہ بیہقی نے جو خط
ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے، اس کا انداز ان خطوط سے زیادہ ملتا جلتا ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد عیسائی بادشاہوں اور عمرا کے پاس روانہ فرمایا تھا، کیونکہ جس طرح آپ نے ان خطوط میں آیت کریمہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمتی سے لے کر آخر تک درج فرمائی تھی، اسی طرح بیہقی کی روایت کردہ خط میں بھی یہ آیت درج ہے۔